پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھام۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر۔ الوداعی سیگمنٹ ہے ہمارا، معمول سے طویل نشریات تھی آج ہماری، اور ظاہر ہے ممکنہ شب نزول قرآن ہے تو ہمارا موضوع وہی ہے قرآن کریم سے متعلق کہ اب ختم القرآن کی محافل اور یہ سارا سلسلہ ہے۔ ظاہر ہے آخر رمضان کی طرف ہم بڑھ رہے، خمسہ رہ گیا، اب تو عشرہ بھی کہاں رہ گیا، بلکہ 5 دن بھی پورے غالباً نہیں رہے اب تو بس اسی عنوان سے ہم آج بات کرتے ہیں۔ جناب قبلہ مفتی عامر صاحب آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم بھائی، قرآن کے حوالے سے چونکہ مستقل گفتگو چل رہی تھی تو قرآن فہمی کے حوالے سے جو ہے وہ ہمارے یہاں پہ لوگ جو ہے وہ مختلف انداز اختیار کرتے ہیں۔ درس قرآن کی محافل بھی ہوتی ہیں، ترجمہ قرآن کے بھی پروگرامز ہوتے ہیں، ویب سائٹ پر بھی اس طرح کی ایپس آتی ہیں۔ اچھا، قرآن کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو آیت ٹو آیت بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا ایک اس میں یہ کہ قرآن کے اندر کئی موضوعات ہیں مضامین القرآن کے حوالے سے۔ کوئی ایک سبجیکٹ آپ اٹھا لیں اور اس سبجیکٹ کے حساب سے صبر پہ جو آیتیں ہیں وہ آپ دیکھنا شروع کر دیں ایک ساتھ۔ آج کل اتنی آسانی ہے کہ کسی ایپ پر جا کے آپ اگر صبر کی آیت تلاش کرو تو ساری آیت اس بارے میں آ جائیں گے۔ اب آپ کو پہلے کی طرح اس کے لیے 70 کتابیں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے نا، صحیح، بہت آسانی ہوگی۔ اسی طرح ایک انداز یہ بھی ہے کہ قرآن میں مختلف چیزوں کا ذکر ہے، اشیاء کا ذکر ہے۔ مثال کے طور پہ شجر کا ذکر ہے تو درختوں کے حوالے سے عجیب و غریب معلومات موجود ہیں۔ حجر کا ذکر ہے تو پتھروں کے بارے میں ایک عجیب و غریب انداز اختیار کیا ہوا ہے۔ جبل کے بارے میں ذکر ہے تو الگ الگ طریقے سے ذکر ہے۔ میں جبل کے بارے میں دیکھ رہا تھا، میں نے کہا کہ ایک طرف تو قرآن یہ کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کریں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر پہاڑ پہ نازل کرتے تو یہ خوف خدا سے ریزہ ہو جائے۔ ادھر ہمیں نظر آتا ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کوہ طور پہ چڑھ رہے ہیں تو پہاڑ کا ذکر آ رہا ہے۔ ادھر حضرت حاجرہ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، حضرت سیدہ حاجرہ کا، تو 2 پہاڑیوں کے بیچ میں جو ہے وہ صفا مروہ کی سعی کر رہی ہیں۔ پھر قرآن پاک میں ایک مقام پر میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30ویں پارے میں کہا وَجَعَلْنَا الْجِبَالَ أَوْتَادًا، ہم نے پہاڑوں کو کیل کی طرح زمین میں گاڑ دیا ہے، میخیں۔ اب جب میں نے پہاڑ کے بارے میں معلومات کی کہ یہ پہاڑ وجود میں کیسے آتے ہیں تو جدید سائنس نے یہ بات بتائی، زمین کے اندر ٹیکٹونکس پلیٹس جو ہوتی ہیں وہ آپس میں جب ٹکراتی ہیں تو زمین کے سرفیس کے اوپر جو ہے وہ تناؤ پیدا ہوتا ہے اور وہ اوپر کو ابھرتی ہے، جس طرح اوپر ابھرتی ہیں ایسے اندر بھی جاتی ہیں۔ کیٹو کا جو پہاڑ ہے اس کے بارے میں آتا ہے یہ 9 کلومیٹر کی بلندی پر ہے اور 60 کلومیٹر زمین کے اندر گہرائی میں بھی ہے۔ اب یہ آج کی جدید ریسرچ ہے، لیکن ہم جب قرآن پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں اپنی نعمتیں تم پہ کیسے نچھاور کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے الم نجعل الارض مہادا، کہ زمین کو تمہارے لیے جائے قرار نہیں بنایا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ پوری کائنات کے اندر اتنی ملینز آف گلیکسیز کے اندر جو ہے وہ اگر رہنے کے لیے کوئی مسکن ہے تو یہی ہے، زمین ہے۔ پھر کہتا ہے کہ والجبال اوتادا، اب آپ دیکھیں کہ وہ اپنی نعمتیں گنا رہا ہے لیکن وہ کہتے ہیں نا چپکے سے سائنس بتا دینا، چپکے سے کچھ کائنات کے راز کھول دینا کہ بعد والے آئیں اور تحقیق کریں اور پڑھ کے حیران ہو جائیں کہ ہم نے پہاڑ کو زمین میں کیل کی طرح ٹھوک دیا۔ اب ہم آج دیکھتے ہیں تو واقعتاً جو ہے وہ آج کی سائنس اس بات کا اعتراف کرتی ہے، اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ واقعی پہاڑ جو ہے وہ جس طرح زمین پر بلندی کی جانب جا رہے ہوتے ہیں ویسے ہی زمین کے اندر۔ تو جو قرآن ہمیں آسمان کے بارے میں بتائے، زمین کے تحت الثری تک کے بارے میں بتائے، تو بتاؤ کہ ہمارے بارے میں اگر کوئی بات کہہ رہا ہے، کوئی ہدایت دے رہا ہے، وہ کتنی پرفیکٹ ہوگی۔ کیا بات ہے، صحیح بابا، کیا کہنا ہے قبلہ رضا داؤدانی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہ چاہتا ہے کہ قرآن مجید سے متعلق جو بنیادی معلومات ہیں ان کو ذرا سا عرض کروں آپ کی خدمت میں، ناظرین کے لیے، اور ناظرین میں بھی عام طور پر جو جوان ہیں، یوتھ ہیں، ان کے لیے، کہ ایک ہے لفظ قرآن کہ جس کا مطلب ہے ریڈنگ، پڑھی جانے والی کتاب، ایسی کتاب کہ جس کو بار بار پڑھا جائے اور واقعاً پڑھتے ہوئے جو لطف آتا ہے اس سے احساس ہوتا ہے کہ اس کو واقعاً قرآن ہی کہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور اصطلاح ہمارے سامنے آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں آیت۔ ظاہر ہے کہ آیت کا ویسے مطلب ہوتا ہے نشانی، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر قرآن مجید کا جو اسمالسٹ یونٹ ہے، جو اکائی ہے،
اس کو بھی آیت سے تعبیر کیا گیا. ہاں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس ایک آیت کے اندر کوئی ایک جملہ ہو, کئی جملے مل کر بھی ایک آیت بنتے ہیں اور ایک جملے سے کم پر بھی ایک آیت مکمل ہو جاتی ہے. یہ معاملہ بنیادی طور پر توقیفی ہے, مگر یہ وہ اصطلاح ہے کہ جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ خود قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے استعمال کیا, یتلو علیہم آیاتہ, کہ حبیب کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ آیتوں کی تلاوت کرے. خود لفظ قرآن کے اندر استعمال ہوا, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دو اصطلاحات ہیں. پھر ایک اور اصطلاح جو ہم عام طور پر سنتے ہیں وہ سورہ کی ہے. یہ سورہ کی جو اصطلاح ہے یہ بھی قرآن مجید کا ایک یونٹ ہے, جو آیت سے بڑا یونٹ ہے, ایک آئی ہے بڑی ایک یونٹ ہے. اور اس کے لیے بھی آپ نے وہ آیت عام طور پر سنی ہوگی, فاتو بسورۃ من مثلہ, کہ اس جیسا ایک سورہ بنا کر لیا. تو محسوس ہوتا ہے خود قرآن مجید نے, پروردگار نے یہ اصطلاح دی ہے. تو لفظ سورہ کا کیا مطلب ہے؟ لفظ سورہ کا مطلب ہے دیوار شہر, کہ جس کے ذریعے سے پارٹیشن کیا جاتا ہے. اچھا, اس بات کو بیان کرتی ہے کہ یہاں سے حدود شروع ہوتی ہیں, یہاں پر حدود ختم ہوتی ہیں. تو وہ جو سیپریٹر ہے, جیسے پرانے زمانے کے اندر شہروں کی دیوار دروازہ ہوتا تھا, تو اب یوں سمجھ لیجئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر دوسرے بسم اللہ سے پہلے تک کی آیتوں کا جو مجموعہ ہے, اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ پورا ایک سورہ بن جاتا ہے, جس میں وہ ایک استثناء سورہ براءت کا اپنی جگہ پر موجود ہے. لیکن یہ کہ اوور آل اس کا جو مطلب وہ اس طریقے سے ویل ڈیفائنڈ ہوتا ہے. پھر سوروں کے حوالے سے جو ایک بنیادی تقسیم ہمارے سامنے آتی ہے کہ بعض سوروں کو کہا جاتا ہے مکی سورہ اور بعض سوروں کو کہا جاتا ہے مدنی سورہ. تو مکی اور مدنی ہونے کا معیار جو فوراً ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کچھ مکے میں نازل ہوا تو وہ مکی ہے, اور مدینے میں نازل ہوا تو وہ مدنی ہے, وچ از رانگ. ایسا نہیں, اس لیے کہ معیار اس کے اندر مکے میں نازل ہونا نہیں ہے, مدینے میں نازل ہونا نہیں ہے. معیار ہے ہجرت, جو ہجرت سے پہلے نازل ہوا, اچھا, وہ کہیں پر بھی نازل ہوا وہ مکی کہلائے گا. جو ہجرت کے بعد نازل ہوا وہ کہیں پر بھی نازل ہوا وہ مدنی کہلائے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ پیغمبر اکرم ہجرت سے پہلے کا جو عمدہ پیریڈ ہے انہوں نے مکے میں گزارا ہے, اور ہجرت کے بعد کا ایک بڑا پیریڈ مدینے میں گزارا ہے, جس کی وجہ سے اس کو مدنی زندگی کہا جاتا ہے. لیکن ورنہ اگر آپ غور کریں تو پیغمبر اکرم فتح مکہ کے موقع پر ایک مرتبہ پھر مکہ میں تشریف لائے, اسی طرح سے حجۃ الوداع کے موقع پر, اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو عمرۃ القضاء کے موقع پر, صلح حدیبیہ پیغمبر مکہ سے بہت قریب آئے. لیکن یہ کہ اس وقت بھی اگر کچھ نازل ہوا تو اس کو شمار کیا جائے گا مدنی زندگی کے اندر. سیرت میں بھی یہی ہوگا کہ اسے مدنی زندگی مانا جائے گا, اور قرآن مجید کے اندر بھی یہ ہوگا کہ اس کو مدنی حصہ قرآن مجید کا مانا جائے گا. تو اس طریقے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ کچھ بنیادی وہ پوسٹولیٹس ہیں کہ جس کے ذریعے سے پڑھنے کا ایک لطف آتا ہے, مزہ آتا ہے, اور سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا یہ کچھ باتیں ہیں قرآن مجید سے. کیا کہنا ہے؟ جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. دونوں بزرگوں نے ماشاءاللہ بڑی زبردست باتیں ارشاد. سبحان اللہ. ایک بچے کے سوال کے جواب میں دونوں بزرگوں نے کیا بچے تو آپ بھی نہیں رہے. اچھا, انسان اپنے آپ کو قرآن میں ڈھونڈے نا, اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, تجھے بہترین صورت میں پیدا فرمایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, کہ ہم نے بنی آدم کو عزت کا تاج پہنایا, تری خشکی میں رہنے کا جینے کا ڈھنگ عطا فرمایا, اور تمام مخلوقات سے اس کو ہم نے فضیلت عطا فرمائی. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائیں, 14ویں پارے میں سورہ نحل کی طرف آ جائیے تو وہاں پر آپ دیکھیں جانوروں کی بات ہوئی. وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ, فرمایا کہ تم جو سامان بوجھ اٹھا نہیں سکتے یہ جانور اٹھا اٹھا کر لے جاتے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ, زمین و آسمان, یہ چاند سورج ستارے, یہ سب انسان تیرے لیے ہم نے مسخر کر دی. اللہ اکبر. دنیا کی ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے ہے, انسان ان کے لیے نہیں ہے. انسان کس کے لیے ہے؟ وما خلقت الجن الا لیعبدون, کہ ہم نے جنات اور انسان کو پیدا اس لیے کیا وہ ہماری عبادت کریں. کہتے ہیں نا کہ چاند سورج ستارے تیری ضیاء کے واسطے, کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے, سب جہاں تیرے لیے, تو خدا کے واسطے. واہ واہ واہ, کیا کہنا ہے. آخر میں 30 سیکنڈ ہے, آپ بس کوئی ایز اے بزرگ نصیحت کرنا چاہیں کہ قرآن کریم کے حوالے سے کیا؟ میں یہی کہوں گا
کہ انسان اپنے آپ کو قرآن پر پرکھے نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فضیلت عطا فرمائی، بس انسان اپنے آپ کو پہچانے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ بن جاؤں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص امتی بن جاؤں، اور اس رمضان میں خاص طور پر یہ عہد کر لے کہ مجھے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس عظیم کتاب کے ساتھ جوڑے رکھنا ہے۔ کیا کہنا ہے، جزاک اللہ، بہت نوازش، تینوں علماء کرام کا بہت شکریہ۔ جناب زہیب اشرفی صاحب اذان فجر دینے کی سعادت حاصل کریں گے کچھ ہی لمحات میں انشاءاللہ۔ ایک بریک کے بعد اذان فجر سے حاضر ہوتا ہے انشاءاللہ۔ آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا وبصوم غد نويت من شهر رمضان، میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جناب زہیب اشرفی صاحب اذان فجر کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور یوں 25 رمضان المبارک میں ہم داخل ہو گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی کہ ہم عشرے کی بات کر رہے تھے، اب خمسہ بھی نہیں رہا۔ اگر آپ آج کا روزہ شامل کر لیں تو بس 5 زیادہ سے زیادہ 6 روزے ہیں، اگر آج کا روزہ انکلوڈ کر لیں تو بھی، ورنہ اس کے بعد تو پھر اور کم۔ اللہ کرے کہ ماہ مبارک کی گھڑیاں تیزی سے گزر رہی ہیں، ہم سب محروم نہ رہ جائیں اس ماہ کے اختتام سے پہلے، اللہ کرے انشاءاللہ۔ اور دنیا کے کئی ممالک میں تو آج 26واں روزہ اختیار کیا جائے گا، وہاں شب 27 ہو جائے گی آج۔ بس میں نہیں
بس صدائے الوداع آئے گی ہمارے کانوں میں بس 1-2 دنوں میں اس تیزی سے. ابھی کل کی بات لگتی ہے کہ ہم یہ شہر آباد کر رہے تھے, قاری صاحب نے پہلی تلاوت کی تھی اور اب ہم بالکل آخر میں کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے انشاءاللہ. اور اس دعا سے اختتام کرتے ہیں سورہ مومنون کی. حضرت ہود علیہ السلام کی دعا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب انصرنی بما کذبون, اے میرے رب میری مدد فرما اس صورتحال میں کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ. بشرط صحت و سلامتی و زندگی. دوپہر 2 بجے ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہا تو. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا.